آپ کے بڑے بڑے پلاٹ، آپ کے لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کدھر ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اے رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ و بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرا اٹھنے والوں، سلگتی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں، مگر خدا سے نہ ڈرنے والوں، کان کھول کر سن لو۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا، حرام روزی کما سکتا، سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں، ایک بار پھر کان کھول کر سن لو، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ پہنچتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ پنجاب بغدادی کے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات میں مجھے سننے والوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان المبارک کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، انگلش لباس اور انگلش فیشن پر مر مٹنے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد ابن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یقین مانیے ہر مرنے والا
خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں آپ کو بھی رخصت ہونا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح آپ کو بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، ان پر رات دن بس ایک یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر ہے۔ امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، پاس ہونے کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور آدھے وظائف بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نادان تو ممتحن یعنی ایگزامینر کو رشوتیں بھی دیتے ہیں۔ ان کی فقط اور فقط ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اے کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آج اگر امکانی سوالات یعنی امپورٹنٹس مل جائیں تو طالب علم اس پر ساری رات سر کھپاتے ہیں، اگر نیند کشا گولیاں کھانی پڑ جائیں تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں، حیرت ہے کہ آپ صرف امکانی سوالات اور امپورٹنٹس پر اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہیں، جو ہمیں اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ نے پیشگی ہی بتا دیے ہیں۔ حائر غفلت، قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں افسوس کچھ ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیلوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے مجھ سکے مدینہ اوفیاء عنہ کے حق میں بھی قبول کرے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، مگر قبر و آخرت کا امتحان بھی کیا خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا ہے کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی سے اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ درجے پر کامیاب ہوگا۔ چنانچہ
خدا رحمان عز و جل اس مقدس نمونے کا اپنے پاک قرآن پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح اعلان فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت